کے خلاف، دعوت و تبلیغ کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کتنے گشت کرائے ہیں، کتنی تبلیغ کی ہے، کتنی محنت کی ہے۔ وقت نہیں لگا ہوگا کبھی۔ آج جن اکابروں کی سپورٹ میں یہ کھڑے ہیں، انہی اکابرین نے سال کا مطالبہ کیا تھا، تب سال کسی کی نہیں لگی۔ اس وقت ان کے مطالبے بھی ان کو تبلیغ والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، اور ہم تو فلاں کنویں کے مینڈک ہیں، ہم کیوں جائیں تبلیغ میں، یوں ہم بنے بیٹھے تھے۔ اب ان کی سپورٹ میں جو حضرات نماز سے فارغ ہو گئے وہ قریب قریب آئے، آ جائے، پیچھے جو ساتھی ہیں وہ بھی آگے آ جائے۔ جتنی طلب ہوگی اتنا اللہ ہمیں مجلسوں سے فائدہ ہوگا۔ آ جائے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر آگے بڑھو۔ بیچ میں بھی آگے جگہ خالی اس کو بول دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، عمل میں جو جان پڑتی ہے وہ یقین سے پڑتی ہے۔ جس عمل پر جتنا یقین ہوگا وہ عمل اتنا مضبوط ہوگا۔ ہم لوگ اللہ کے دین کی مجلس میں بیٹھ تو جاتے ہیں، کوئی ثواب سمجھ کر، کوئی کام سمجھ کر، لیکن اللہ معاف کرے ہمیں ان مجلس کی فضیلت پر ابھی تک یقین نہیں ہے، جبکہ یقین مظروف کے درجے میں۔ ایک ہوتا ہے ظرف اور ایک ہوتا ہے مصروف۔ ظرف کہتے ہیں سامان کو، چیز کو، اور مصروف کہتے ہیں اس چیز کے رکھنے کے برتن کو۔ جو فرمایا کہ عمل جو ہے وہ ظرف ہے اور یقین مصروف ہے۔ اگر مصروف نہیں ہوگا تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ کہ بھینس کے تھنوں میں سے دودھ نکالا تو ہے، لیکن اس دودھ کو رکھنے کا برتن نہیں ہے، تو وہ دودھ کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا۔ مکھی کے چھتے میں سے شہد تو نکالا، لیکن اس کو رکھنے کا برتن نہیں ہے، تو وہ شہد ضائع ہو جائے گا۔ ایسے عمل تو ہے، یقین نہیں ہے تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ وہ مجلسیں ہیں جس پر اللہ کی مغفرت کے وعدے ہیں، یہ وہ مجلسیں ہیں جس پر اللہ نے گناہوں کو نیکیوں بدلنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں سرسری طور پر فضیلت سنا دوں، ایک تو یہ ہے کہ میں سرسری طور پر فضیلت سنا دوں، عادت پڑ گئی ہے کہ 2-5 منٹ نکل جائیں گے، اور ایک یہ ہے دوستو کہ اس فضیلت کا یقین اندر ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں یوں نہ کہا کرو کہ دین کی مجلس میں بیٹھو گے تو مغفرت ہوگی، بلکہ یوں کہو کہ میری تو مغفرت ہو گئی۔ بلکہ اس کے آگے کی بات آپ کو بتاؤں، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل ذکر کے اندر صفحہ نمبر 77 کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے، جو مشہور اور معروف حدیث ہے۔ بعضوں کو اس حدیث پہ کلام بھی ہے، لیکن فضائل کے درجے میں وہ حدیث چل جاتی ہے کہ عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے۔ وہ پوری حدیث آپ کو یاد آ گئی ہوگی۔ اس حدیث کے فائدے میں حضرت شیخ نے ایک بات لکھی ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ جب کسی کی مغفرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی زبان پر کلمے کو جاری کرتے ہیں۔
اب یہ جملہ سمجھیں، اللہ جب کسی کی مغفرت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی زبان پر کلمے کو جاری کرتے ہیں اور پھر اس کلمے کو بہانہ بنا کر اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ کو میری آپ کی مغفرت کرنی تھی، اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو آج مدنی میں پہنچایا۔ میں تھوڑی آیا، آپ تھوڑی آئے، ہاں یاد رکھنا میرے دوستو عزیزو، میں اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت خدائے بزرگ و برتر کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جب ہمیں اپنے عمل پر اپنی نگاہ اللہ کی ذات پر ہوگی تو زندگی میں کبھی نیکی کے تکبر میں نہیں پڑو گے، کبھی نیکی کا تکبر نہیں لگے گا آپ کو۔ اور جہاں کسی عمل پر نگاہ اپنی ذات پر گئی تو یہ انسان نیکی کے تکبر میں گرے گا۔ اور علماء کرام سے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے کہ نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہے۔ نیکی کا گھمنڈ بہت خراب چیز ہے، آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، دعوت کے ہر عمل کے موقع پر میری اور آپ کی نگاہیں اللہ کی ذات پر ہو۔ یہ خالی میں زبان کے الفاظ نہیں کہہ رہا، اندر کی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے دین کا کام کر سکوں۔ میرے اندر کے حالات کو، میرے اندر کی برائیوں کو، میرے اندر کے عیب کو میں جانتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس مالک کا احسان ہے کہ برگزیدہ، معصوم، مغفور، مقبول بندے جو اللہ کے مخصوص ہوا کرتے تھے، برگزیدہ ہوا کرتے تھے، مقبول ہوتے تھے، معصوم عن الخطا ہوتے تھے، مغفور ہوتے تھے، اگلی پچھلی سب معاف، ایسی پاک ہستیاں جس کو انبیاء علیہ السلام کی جماعت کہا جاتا ہے، اس انبیاء والا کام اللہ مجھ سے اور آپ سے لے لے۔ دوستو، یہ تو اللہ کا احسان ہے، قسم خدا کی اللہ کا احسان ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ کہہ رہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تو اپنے رب کے لشکر کو نہیں جانتا۔ بہت بڑا لشکر ہے اللہ کا، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا کہ اللہ کی کیا مخلوق ہے اور کیسی طاقت والی۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ وہ جنات نے کہا کہ پلک جھپکنے کے برابر میں لا کر محل طاقت کو حاصل کر دیتا ہوں۔ کیسی طاقت ہوگی؟ اس طاقت کا پیدا کرنے والا اللہ کیسی طاقت والا ہوگا؟ کہ اللہ کے نبی جب معراج پر جا رہے تھے تو چوتھے آسمان پر فرشتوں کی ایک جماعت کو جاتے ہوئے دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جماعت کہاں جا رہی ہے؟ نہیں، پہلے جاتے ہوئے دیکھا جماعت جا رہی تھی فرشتوں کی، اگلا سرا بھی نظر نہیں آ رہا، پچھلا سرا بھی نظر نہیں آ رہا۔ جب ساتویں آسمان سے واپسی ہوئی تو چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی نے پھر وہی منظر دیکھا۔ تو جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ فرشتوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ ان کا اگلا بھی سرا نظر نہیں آ رہا، پچھلا بھی نظر نہیں آ رہا۔
تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی جب سے میں وہی لے کر زمین پر آ رہا ہوں آتے جاتے میں نے اس جماعت کو اسی طرح چلتے دیکھا، مجھے بھی نہیں پتا اس کا اگلا کام پچھلا کام۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ یہ زمین اور آسمان آپ کی بات نہ مانے تو آپ کیا کرو گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میں ایک جانور چھوڑوں گا، وہ جانور ایک لقمے میں زمین اور آسمان کو نگل لے گا۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ جانور جو ایک لقمے میں ساتوں آسمان زمین کو نگل لے وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہماری چراگاہ میں چل رہا ہے۔ کیا وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے علم میں ہے کہ اللہ کے پاس تو ایسا لشکر ہے؟ میرے تمہارے دیسوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ قرآن کہتا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تم کو ایمان دیا۔ اے نبی جی کہو لا تمن علیہ اسلامکم، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے اسلام پر، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی اور ایمان دیا۔ اللہ کا احسان ہے دوستو کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا تھا اپنی کوتاہیوں پہ نظر کر کے چلو تو موت تک چلتے رہو گے۔ حضرت فرماتے ہیں جو قربانیوں پہ نظر کرتے ہیں وہ مطالبے رکھتے ہیں، اور مطالبے جب پورے نہیں ہوتے ہیں تو وہ مقابل پر آتے ہیں۔ ہاں کہ جو اپنی قربانیوں پہ نظر رکھتے ہیں وہ مطالبے کرتے ہیں کہ ہمیں مشورے میں لو، ہمیں شورا میں لو، ہمیں امیر بناؤ، ہماری قربانیاں ہیں۔ جبکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قربانی والا امیر بنے، یہ بھی یاد رکھنا۔ ہاں حج کے سفر میں حاجی صاحب حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی سے شکایت کی۔ شکایت کیا کی بلکہ ایک بات پیش کی، یوں کہا کہ حاجی محمد احمد صاحب بھاولپور سے آپ کہیں کہ یہ پڑوس میں قیام کر لیں، پڑوس کا جو مرکز ہے اس پہ قیام کر لیں۔ تو حاجی محمد احمد صاحب نے کہا کہ دیکھو میں قیام تو کروں گا لیکن میرے قیام میں کام سیرت کے تابع ہوگا، کسی کی چلنے نہیں دوں گا۔ تو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو قربانی دے گا اس کی چلے گی۔ تو حاجی محمد احمد صاحب نے کہا کہ اگر قربانی والے امیر ہوتے تو عمار اور صہیب اور بلال امیر ہوتے، ابو بکر اور عمر کو امیر نہیں بناتے۔ یہ اس لیے میرے دوستو جملہ یاد رکھنا، جو قربانیوں پہ نظر کریں گے وہ مطالبے کریں گے، اور جب ان کے مطالبے پورے نہیں ہوں گے تو وہ مقابلے پر آئیں گے، اور جو دعوت کے مقابلے پر آتا ہے اللہ اس کے مقابل پر آتے ہیں۔ ہاں پھر اللہ نہیں چھوڑتے۔ اس کے لیے بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد یوں کہنا کہ میں نے نہیں کیا یہ اصل ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ آدمی بیان میں کہتا ہے زمین سے نہیں ہوتا، آسمان سے نہیں ہوتا، چاند سے نہیں ہوتا، سورج سے نہیں ہوتا، تو یہ ساری مخلوق اس پر ہنستی ہے کہ بھائی تو ہمیں کیوں بدنام کر رہا، ہم نے کب کہا ہم سے کچھ ہوتا ہے۔ تیری دعوت میں پہلا جملہ تو یہ ہو کہ تیرے سے نہیں ہوتا، یہ اصل ہے کہ کام کرتے چلے جاؤ، اپنی کوتاہیوں پہ نظر کرتے چلے جاؤ اور اللہ سے مانگتے چلے جاؤ۔ حاجی صاحب کی ایک دعا میں آپ کو بتا دوں، حاجی صاحب عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ
تو نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے کہ اس مبارک کام سے جوڑا ہے، ایک اور احسان کر دے کہ موت تک چلا دے، ایک اور احسان کر دے، موت تک چلا دے، انگلی پکڑ کے چلا دے۔ ایک بات تو یہ دوستو، اور دوسری بات یہ ہے کہ کام کرنے والے کو کام پر پوری بصیرت ہو، پورا یقین ہو، کیونکہ جو شک میں ہوگا اس کی دعوت میں دم نہیں ہوگا۔ ہاں، مولی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی نے ایک مرتبہ مولی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہا کہ ہمارا کام تو نبیوں جیسا ہے، ہمارا کام تو نبیوں جیسا ہے۔ مولی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو چونک گئے اور کہا نہیں نہیں نہیں، نبیوں جیسا نہیں، ہمارا کام تو نبیوں والا ہے، کہ جیسا بھی نہ بولا کرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کام نبیوں والا ہے، یہ وہی محنت ہے جس محنت کے لیے اللہ نے سوالات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اس سے نہ ڈرو بولنے میں، ماحول تو کچھ بھی بلوائیں گے، پورا ہمیں وشواس، پورا یقین، پورا بھروسہ، ہر نبی دنیا میں آئے تھے وہ دعوت کے لیے ہی آئے تھے، اور ہمیں اللہ نے اس امت میں بھیجا ہے، دعوت ہی کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر سورہ والعصر کی تفسیر کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہے، شاید مفتی صاحب کے علاوہ کوئی اور لکھتے تو اس پر بہت بڑا وواد ہو جاتا، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے کھل کے لکھا ہے کہ اس امت کی اصلاح اپنے عمل کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس امت کا اپنے عمل کی اصلاح کر لینا اپنی نجات کے لیے کافی نہیں۔ ہاں، اور حضرت بھی فرماتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمانے کے قسم کھا کر انسانوں کو خسارے میں بتایا اور خساروں سے نکلنے کے اللہ نے 4 اسباب بیان کیے، ایمان، اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، حق کی دعوت دینا اور تکلیف آوے تو صبر کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ خسارے سے وہ نکلیں گے جو 4 کام کریں گے، تو کون مائی کا لال ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر نجات ہو جائے گی، کہ میں اپنا ایمان صحیح کر لوں، میں اپنے عمل صحیح کر لوں اور میری نجات ہو جائے؟ یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ شاید کچھ لوگوں کے گلے سے یہ بات نہ اترتی ہو، لیکن میں پورے ہوش میں کہہ رہا، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اس امت میں اللہ نے جو بھیجا ہے وہ دعوت کی بنیاد اور دعوت کو مقصد بنا کر بھیجا ہے۔ اگر مجھ سے اور آپ سے اللہ کو صرف عبادت ہی کروانی ہوتی تو بنی اسرائیل میں بھیج دیتے، بھائی 200-500 سال عبادت کر کے مر جاتے، ہماری ہڈیاں بھی قبر میں گل جاتی۔ اس لیے اس کام کو، دعوت کے کام کو، نبیوں والی محنت یقین کرو کہ جب اللہ نبیوں کو نبوت دیا کرتے تھے تو ان نبیوں کے یقین کو بنانے کے لیے معجزے دیا کرتے تھے تاکہ اس نبی کو اپنی نبوت پر کامل بصیرت ہو۔ ہاں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو فوراً معجزے دیے، عصا کو سانپ اور سانپ کو عصا بنایا، بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا، ہاتھ میں سے روشنی آئی، کہا یہ 2 نشانیاں لے جاؤ۔ تو پورا یقین ہو ہمیں اس پر کہ یہ کام نبیوں والا کام ہے۔
اور تیسری بات دوستو یہ ہے کہ جب کام نبیوں والا ہے تو نبیوں والی مدد بھی پکی ہے. ہاں اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ ہم ضرور مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی. پکی بات ہے. اس زمین پر اس سے بڑا فاسق اور گنہگار نہیں جو اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ رکھے. بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، میں خلاصہ بیان کر دوں، 70ویں پاری کی آیت ہے کہ جس کو یہ گمان ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کریں گے، اسے چاہیے کہ اپنے گھر کی چھت پر رسہ باندھ کر پھانسا کھا کر مر جاؤ. اس کو جینے کا کوئی حق نہیں. کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے دین کا کام کرو اور اللہ تمہاری مدد نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قسم خدا کی اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں دوستو. اور ان سارے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں ہو. کوئی بات نہیں، آواز تو آئے گی نا. اس لیے میرے دوستو یہ بات سمجھنے کی کہ کام کرنے والوں کو کام پہ یقین ہو اور کام کرنے والوں کو اللہ کی مدد کا یقین ہو. اللہ کی مدد کا یقین ہو کہ اللہ ضرور مدد کریں گے. بلکہ حضرت فرماتے ہیں جو حالات میں کام کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کام کی آسانیاں کرتے ہیں. جو حالات میں حالات کے بدلنے کا انتظار کرتے ہیں اللہ انہیں محرومی کے راستے پہ ڈالتا ہے. سمجھنے کی بات ہے. حضرت فرماتے اچھے حال میں کام کیا تو کیا کیا؟ اچھے حال میں کام کیا تو کیا کیا؟ کام تو حالات میں ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو کام کرنے والوں کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو کہ اللہ میری ضرور مدد کرے گی. اور اگر کچھ اللہ نہ کرے مجھے تو ڈر لگتا ہے یہ بات کہنے کو، کوئی حال آ بھی جاوے تو انشاءاللہ وہ حال نہیں آئے گا جو نبیوں اور صحابہ پر نہیں آیا. وہی حال آئے گا جو صحابہ پر نبیوں پر ہے. ہاں اس کو تلاش کرو. ایک جماعت تریپورہ گئی تھی، ممرا کی جماعت تھی بمبئی کی، تریپورہ گئی تھی. تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے. اب کسی نے کمپلینٹ ہو گئی، کچھ ہو گیا تو جماعت گرفتار ہو گئی اور 6 دن تک وہ جماعت جو ہے گرفتار رہی، حراست میں رہی. اور ان کے سارے ڈاکیومنٹس چیک ہونے کے بعد جب ممرا سے ویریفیکیشن گیا تو ان کو چھوڑا گیا اور باقاعدہ معافی نامہ لکھ کر دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو انفارمیشن غلط دی گئی اور باقی کا جو وقت ہے وہ آپ ہمارے اسٹیٹ میں پورا کر سکتے ہیں. لیکن وہ جماعت جب کام کر کے واپس مرکز نظام الدین میں پہنچی تو اس کے امیر صاحب نے مجھے کارگزاری سنائی کہ لگ بھگ سارے اکابرین نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا. سننا یہ بات، اور سارے اکابرین نے ہمیں دلاسا دیا، ہمت بندائی، اجر کا یقین دلایا. لیکن کہا کہ جب حضرت کے پاس آخر میں پہنچے، حضرت جی نے یوں کہا کہ بھئی مشورے کے بعد اس جماعت کو ہمارے بھی کمرے میں بھیج دو، ہم بھی ملاقات کر لیں.
اور وہ جماعت کے امیر صاحب نے مجھے کہا کہ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے اور حضرت کے سامنے بیٹھے تو حضرت نے کہا کہ جس دن سے تمہاری خبر مجھے ملی ہے اس دن سے میں سیرت میں وہ واقعہ ڈھونڈ رہا تھا جس کو حکومت نے قید کیا ہو. اور یوں کہا کہ گزشتہ رات ہی کو مجھے وہ واقعہ ملا کہ ایک ملک میں صحابہ کی جماعت گئی تھی اور ان صحابہ کی جماعت کو اس ملک کے بادشاہ نے قید کیا تھا، لیکن سیرت کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ جماعت 10 دن کے بعد چھوٹی. تم 6 دن کے بعد کیسے باہر آ گئے؟ تم تو شکر کرو کہ 4 دن جلدی آ گئے. یہ بات ہے کہ وہی حال آئے گا جو صحابہ پر آیا ہے یا نبیوں پر آیا ہے کہ حضرت فجر کے بیان میں ایک مرتبہ کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ سے خط آیا ایک ساتھی کا، اور اس میں خط میں یہ لکھا کہ ہمارا ایک ساتھی ہے، نوجوان ہے، 4 مہینے لگے ہیں، مقامی کام میں بڑا فعال ہے، لیکن پچھلے 1.5 سال سے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بے قصور ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کام کرنے والے پر یہ حال کیوں آتا ہے؟ تو حضرت نے کہا، میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام 8 سال جیل میں رہے، بے قصور تھے، تمہارے دوست کو تو ابھی 1.5 سال ہوئے. تمہارے دوست کو تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، کام کو ہر حال میں کرنا، ہر حال میں، ہر حال میں کرنا ہے. کسی حال میں بھی کام کی چھٹی نہیں ہے. حضرت نے عید کے دن مشورے میں بیٹھتے ہوئے یوں کہا کہ دنیا کی ساری تنظیمیں آج چھٹی رکھتی ہیں، مگر اللہ نے ہمیں ایسا کام دیا کہ اس کام میں نہ چھٹی ہے نہ واپسی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. اب آگے چلیں، اس کام کے ذریعے سے چاہا کیا جا رہا؟ کیونکہ یاد رکھنا میرے دوستو، اگر کام کرنے والے کے سامنے کام کے مقصد نہیں ہوگا، کام کا نشانہ نہیں ہوگا، تو وہ زندگی بھر کام کر کے وہیں ہوگا جہاں سے چلا تھا. ہاں، کہ بے منزل کا راہی، بے منزل کا راہی زندگی بھر چل کر بھی منزل پہ نہیں پہنچتا، کیونکہ اس کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کہیں ہم بے منزل کے راہی نہ بن جائیں. اور ہمارا کام میرے دوستو برائے کام نہ ہو، اس بات کو سمجھے. آج یہ سب سے بڑی بھول ہو گئی کہ ہم نے کام کو برائے کام سمجھا ہوا ہے، جبکہ کام تو برائے مقصد تھا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط، مکاتب، ان کو پڑھا کرو، آپ کو کام سمجھ میں آئے گا کہ کام کیا ہے. ہاں، بہت ضروری ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطوط میں یہ بات سمجھائی کہ ہمارے کام کے مقاصد کیا ہیں. اس میں 3 باتیں فرمائیں. میں وہ 3 باتیں آپ کو سمجھا دوں، امانتیں پہنچا دوں. اس خط میں لکھا ہے کہ اس کام کا سب سے پہلا مقصد یقین کی تبدیلی ہے. سب سے پہلا مقصد کہ کام کرنے والوں کا کام کرتے کرتے یقین اسباب سے اعمال کی طرف پھر رہا ہو. ہاں، یقین اسباب سے اعمال کی طرف پھر رہا ہو. حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتب میں ایک عجیب بات لکھی. آپ سنو گے تو بڑا تعجب کرو گے. بڑی پیاری بات لکھی. یوں کہا کہ سنو، جو چیز تمہیں 500 روپے میں نظر آ رہی ہے، وہ چیز تمہیں 2 رکعت میں نظر آنے لگے، سمجھو تم ہدایت کی پہلی سیڑھی پر آ گئے. اس زمانے میں 500 کی مثال دی، آج 5000 کی دے دو. کہ جیسے سیلری کے ہاتھ میں آتے ہی
تنخواہ کے ہاتھ میں آتے ہی، نفع کے ہاتھ میں آتے ہی کیسا دل پورا یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ ضرور یہ سیلری میرے تمام ضرورتوں کو پورا کرے گی اور میری تمام پریشانیوں کو دور کرے گی۔ قسم خدا کی اس سے زیادہ یقین جب تک میرا اور تمہارا اعمال پہ نہیں ہوگا، ہم ابھی ہدایت کی پہلی سیڑھی پہ بھی نہیں۔ اسی لیے حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو بہت دھیان سے پڑھو۔ حضرت بہت کھول کے سمجھاتے تھے کہ ہم اور آپ دھوکے میں ہیں۔ بلکہ بھی حضرت معاذ صاحب نے ایک عجیب جملہ کہہ دیا، بڑا دھکا لگنے والا جملہ تھا۔ فرمایا 100 سال کی دعوت کی محنت پر میں اور آپ اس یقین پر پہنچے ہیں جس یقین پر پہلے سے کفار مکہ دے۔ ہاں، پھر حضرت نے فرمایا کفار مکہ کا یقین تو پہلے سے تھا، کرتے اللہ ہیں مگر ان کے ذریعے سے۔ میں اور آپ بھی کہتے ہیں کرتے اللہ ہیں مگر ان کے ذریعے سے۔ کہا اللہ کے نبی کا اور کفار مکہ کا جھگڑا یہ نہیں تھا کہ اللہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کا جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا اس کا تھا کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ان بتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں اور اللہ کے نبی یوں کہتے تھے اللہ ان اعمال کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے، یہ گہرائی سمجھنے کی ہے۔ یہ جملہ کلمے کی محنت میں لکھا، کلمے کی دعوت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کلمے کی دعوت میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے حضرت کا، کہ حضرت فرماتے ہیں مجھے تو کبھی کبھی مشورے میں سے بھی شرک کی بو آتی ہے۔ سوچے آپ کہ مشورہ چلتا ہے اور کسی ملک میں جماعت کے بھیجنے کا، اور ساتھی مشورے میں رائے دیتے ہیں نہیں جی اتنے خرچے میں تو اس ملک میں نہیں ہوگا، لو کہ یہ بھی خرچ پر آ گئے، یہ بھی خرچ پر آ گئے۔ جبکہ معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت آئی چلہ لگا کر، حضرت نے اس کی کارگزاری لی اور پوچھا کتنا خرچ ہوا؟ کہا 15 روپے خرچ ہوئے۔ کہا کتنے لے کر گئے تھے؟ کہا 20 لے کر گئے تھے، 5 بچے ہیں واپس میوات جانے کے۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جو اللہ 15 روپے میں چلہ لگاویں وہ اللہ 5 میں بھی لگاویں نہ لگاویں؟ اب میواتی تو بیچارے میواتی، کہا جی بڑی بات ہے لگاوے اللہ تو کبھی دیری کس بات کی، نکل جاؤ، اور 5 روپے میں بیچ دیا واپس۔ اب وہ جماعت دوسرا چلہ پورا کر کے واپس آئی، دوسرا چلہ پورا کر کے واپس آئی۔ پھر حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا 2 چلے ہو گئے۔ کہا اچھا پہلا چلہ تو 15 میں لگا، دوسرا چلہ کا 5 میں لگا، اب تو گھر جانے کے بھی پیسے نہیں۔ کہا او ہو، جو اللہ 15 میں لگاویں، جو اللہ 5 میں لگاویں، بتاؤ بغیر پیسے کے بھی نہ لگاویں اللہ؟ اور پھر ترغیب دی تو وہ جماعت تیسرے چلے میں چلی گئی اور تیسرا چلہ بغیر پیسے کے لگا کر آئی، فاقے کیے، فاقے کر کے آئی۔ تو پھر حضرت نے کہا اب میوات جا کر یوں نہ کہنا 3 چلے لگا کر آئیں، یوں کہنا 1 چلہ لگا کر آئیں، کہ کام تو یہ ہے، کام تو یہ ہے۔ جب دوسرا سال آیا تو حضرت نے میاں جی سے کہا جاؤ اس جماعت کو بلا کر لاؤ جو پچھلے سال 4 مہینے لگا کر گئی۔ میاں جی گئے میوات اس جماعت کو بلانے، سنو تو وہ جماعت نے انکار کر دیا ہم تو نہیں آنے گے، وہ تو مولوی جی پھر بھیج دے گا چلے میں ہم کو۔ تو معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میاں جی آئے اور کہا کہ اجی وہ تو آنے کو منع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ تشکیل کرو گے۔ کہا جاؤ ان سے کہو کہ ہم تشکیل نہ کریں، نہیں کریں گے تشکیل۔ اب میاں جی نے سمجھا بجھا کر کہ وہ تشکیل نہیں ہوگی، آپ چلو تو صحیح۔ وہ ساروں کو لے کر آئے، حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کے ساتھ بات کرنی شروع کی اور پھر تشکیل شروع کر دی۔ تو اس میں سے ایک نے کہا مولوی جی تو وعدہ توڑ رہا،
تو نے تو ہمیں کہا تھا کہ تشکیل نہیں کرے گا تو مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہا میں کہاں تشکیل کر رہا ہوں، میں تو ترغیب دے رہا ہوں۔ اور میاں جی مہراج صاحب کہتے ہیں حضرت مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب ایسی ہوتی تھی کہ آدمی پہاڑ پہ سے کود جانے کو تیار ہو جاتا تھا۔ تو کام تو یہ ہے دوستو، اس لیے ہمارے کام کی پہلی بنیاد یہ کہ ہم سب کا یقین چیزوں سے، شکلوں سے، اسباب سے، عہدوں سے، ڈگریوں سے نکلے اور پیارے نبی کے لائے ہوئے اعمال پر جمے۔ حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں اس کو بڑے عجیب انداز میں سمجھاتے تھے، میں دیکھو آپ کو کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو ایک راستہ تو مشاہدے کا ہے، اللہ مجھے بھی اس پر چلنے والا بنائے۔ ایک راستہ تو مشاہدے کا ہے، آنکھوں دیکھا، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ حضرت مولوی صاحب صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محنت کرو مال کے حاصل کرنے کی، محنت کرو مال کے حاصل کرنے کی، اور جب مال ہاتھ میں آ جاوے تو اس سے چیزیں خریدو، مکان خریدو، گاڑیاں خریدو، اور ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ۔ حضرت مولوی صاحب اللہ فرماتے تھے یہ مشاہدے والا راستہ ہے، لیکن راستہ ان گارنٹیڈ ہے، راستہ ان گارنٹیڈ ہے کہ محنت کرو گے تو مال ملے گا بھی نہیں بھی ملے گا، اور مال کے ملنے کے بعد چیزیں ملے گی بھی نہیں بھی ملے گی، اور ان چیزوں کے ذریعے سے زندگی بنے گی بھی نہیں بھی بنے گی، گارنٹی نہیں ہے اس کی۔ پھر حضرت مولوی صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی جو راستہ لے کر آئے کامیابی کا وہ گارنٹیڈ والا راستہ ہے، اس پر نبی چلے کامیاب ہوئے، صحابہ چلے کامیاب ہوئے، تابعین چلے کامیاب ہوئے، تبع تابعین چلے کامیاب ہوئے، اولیاء اللہ چلے کامیاب ہوئے، علماء چلے کامیاب ہوئے، اکابر چلے کامیاب ہوئے۔ گارنٹی والا راستہ میں بتاتا ہوں جو اللہ کے نبی دنیا میں لے کر آئے، ہر نبی کے ذریعے اللہ جس راستے کو بھیجا کرتے تھے وہ راستہ محنت کرو ہدایت کی، سننا، محنت کرو ہدایت کی، اور ہدایت کی روشنی میں اپنے اعمال کو صحیح کرو، اور ان اعمال کے صحیح ہونے کی بنا پر اللہ تمہاری دنیا اور آخرت بنا دے گا۔ پھر فرماتے تھے دیکھو دونوں محنت میں مماثلت کتنی، سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ مال کی محنت لمبی ہے، مال کی محنت لمبی ہے، ایسے ہدایت کی محنت بھی لمبی ہے، لیکن مال کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد چیزوں کے آتے دیر نہیں لگتی، ایسے ہدایت کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد اعمال کے سدھرتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے میرے دوستو کام کرنے والا جتنا کام میں آگے بڑھے اتنا دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے چیزوں کا شوق اس کے دلوں سے کم ہو، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو یہ چاہتا ہو، سننا یہ حدیث، جو یہ چاہتا ہو کہ بغیر کسی کے بتائے اللہ اسے ہدایت کا راستہ بتاوے اور بغیر کسی کے سکھائے اللہ اسے علم دے، اسے چاہیے کہ دنیا سے بے رغبتی کرے۔ جو دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اللہ اس کو بغیر سیکھے علم دیتے ہیں اور بغیر کسی کے راستہ بتائے اللہ ہدایت دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا کا شوق دھیرے دھیرے کم ہو، ورنہ جتنا آدمی عمر میں بڑھتا ہے نا اتنا جائیداد کا شوق، مال کے جمع کرنے کا شوق اس کے اندر بڑھتا ہے، اور پھر وہ سارا جمع کر کے میرے جیسے کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے اجی میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، جو ہے تبلیغ کی تو برکت ہے۔ تو تبلیغ نے تھوڑی یہ سبق دیا تھا کہ سب جمع کرو، تو بالکل نہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر، حدیث ہے تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر چلتا ہوا کسی جھاڑ کے نیچے ٹھہر جائے۔
اس لیے میرے دوست عزیزوں، جتنا ہم محنت میں آگے بڑھ رہے ہوں، ہمارے اندر میں وہ چیزیں کم ہو رہی ہوں، اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو۔ اور دوسری چیز حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطوط میں جو لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ طریقوں کی تبدیلی مقصود ہے، کہ کام کرنے والا دھیرے دھیرے سنتوں پر آوے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، پیدائش سے لے کر موت تک، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، پوری زندگی سنتوں میں ڈوبی ہوئی ہو، کہ سنت کو چھوڑنا یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن سنت کو ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سنتوں کو چھوڑنا کوئی فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ جو ہے گناہ کر رہے ہو۔ عصر کے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہے، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہے، نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس کا مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان سنتوں کا ہلکا پن ہمارے دلوں میں آئے، کہ ایک ایک سنت کی وہ قیمت ہے جو زمین اور آسمان مل کر اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ میں کبھی سوچوں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی میرا کون سا پیر مسجد کے اندر جا رہا، بیت الخلاء کے وقت میں سوچوں کہ میرا کون سا پیر بیت الخلاء میں جا رہا، سوچے تو صحیح۔ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے دعوت دیتے ہوئے، اگر اب بھی نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ اب بھی اگر ہماری زندگیوں میں سنتیں نہیں ہیں تو کب ہوگی؟ ایک ایک سنت کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، بلکہ کئی فائدے بیان کیے کہ فجر کی 2 رکعت سنت گھر پہ پڑھ کے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ احرام باندھ کر حج کو ہے۔ ارے بھائی ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ باتیں کب آئے گی؟ کب آئے گی بتاؤ؟ بلکہ ایک ایک سنت ایسی سنت ہے کہ ایک سنت کو بھی چھوڑنے پر ہمارا ایمان تک خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ہاں، حیات الصحابہ میں قصہ لکھا ہے، بہت عجیب واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا چلوں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باندی کو کسی صحابی کے گھر کسی کام کے لیے بھیجا۔ سننا، کسی کام کے لیے کسی صحابی کے گھر بھیجا۔ اس باندی نے واپس آ کر امی عائشہ سے یوں کہا کہ ان صحابی کا اور ان کی بیوی کا کچھ مسئلہ ہے، کچھ انبن ہو گئی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر ہوئی، اس باندی سے کہا ایک کام کرو، ان صحابیہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ باندی پھر گئی اور صحابیہ کو بلا کر لائی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابیہ سے کہا بھئی کیا بات ہے، آپ کیوں اپنے شوہر سے ناراض ہو، کیا بات ہو گئی تمہارے درمیان؟ ان صحابیہ عورت نے کہا اللہ اکبر، ایسی کوئی بات نہیں، ہماری تو زندگی بڑے مزے میں گزر رہی، کوئی انبن نہیں، البتہ آپ کو کس نے خبر کر دی؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باندی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس نے مجھے خبر دی ہے۔ پوچھا باندی سے کہ کیا بات ہے، تمہیں کیا نظر آیا؟ تو اس باندی نے کہا امی جان میں ان کے گھر گئی تھی تو میں نے ان کا بستر اور ان کے شوہر کا بستر الگ دیکھا، تو میرے یہ سمجھ میں آیا اور میں یہ سمجھی کہ شاید کچھ انبن ہے اس لیے بستر الگ کر لیا ہے۔ تو اس باندی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، امی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی ہوں تو میں اپنا بستر اپنے شوہر سے الگ کر لیتی ہوں۔ تو
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے اور جب ہمیں حیض آتا تھا اللہ کے نبی اپنا بستر الگ نہیں کرتے تھے. تو یہ طریقہ جو تم نے اختیار کیا ہے یہ سنت تو نہیں ہو سکتا. یہ چیز سمجھنے کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر ہے اللہ کے نبی کے ساتھ اور آدھی رات کے قریب اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی تو حضرت حفصہ کو بستر پر نہ پایا تو اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے کہ حفصہ کہاں چلی گئی؟ تو دیکھا کہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہے. پوچھا حفصہ کیا بات ہے، تم کیوں نیچے چلی گئی؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں ناپاک ہو چکی ہوں اور آپ کا بستر پاک ہے، میں ناپاکی کی حالت میں آپ کے بستر پر کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا حفصہ جلدی سے اوپر آ جاؤ ورنہ تمہارا یہ عمل قیامت کے دن قیامت تک کے لیے میری امت حجت بنا دے گی. قیامت تک کے لیے حجت بن جائے گا کہ اللہ کے نبی نے جب حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کو الگ نہیں کیا تو تم بھی نہیں کر سکتے. یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہر عمل میں میرے بھائی سنت دیکھنا پڑے گی. بلکہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشتاق بھائی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ اکثر اپنے بیان میں یہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرد سے مطمئن نہیں ہے. یہ امت اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کسی غیر کے طریقے پر للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت اپنے نبی سے مطمئن نہیں ہے. تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی کام میں کسی غیر کو فالو کرو. 24 گھنٹے کے اعمال میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں. چھوٹی سی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ اٹھا کر اس کو پڑھو. استنجا کے 36 آداب لکھے ہیں. کتنے آداب؟ 36 کہ صرف آدمی بیت الخلاء میں جا کر واپس آوے. اتنے وقت میں جب ایک بیت الخلاء کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہو تو کیا زندگی کے بڑے بڑے طریقے نہیں بتائے ہو؟ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگیوں کو سنتوں پر لاؤ اور یاد رکھنا لا الہ الا اللہ یہ دکھایا نہیں جاتا اور محمد الرسول اللہ یہ چھپایا نہیں جاتا. بعض مرتبہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے اندر میں ہونا اصل ہے، اندر میں ہونا اصل ہے، اندر میں ہونا اصل ہے. میں کہتا ہوں اندر میں جو ہے وہی باہر چھلکتا ہے. گلاس کے اندر پانی ہے، دھکا لگنے پر پانی ٹپکے گا. گلاس کے اندر پیشاب ہے، دھکا لگنے پر پیشاب ٹپکے گا. گلاس کے اندر شراب ہے، دھکا لگنے پر شراب ٹپکے گا. اب گلاس میں سے ٹپک رہا ہے پیشاب اور یہ حضرت فرمانے گلاس میں دودھ ہے، کیسے مان لیں؟ کیسے مان لیں کہ نبی کی محبت کے دعوے ہیں اور زندگیاں نبی کے طریقوں کے خلاف ہے؟ کیسے مان لیں؟ کیسے مان لیں دوستو؟ ہاں ہمارے ایک ساتھی کہتے تھے ہمارے ملک کا فوجی 40 سال سے اپنے ملک کی وفاداری کرنے والا اور 40 سال سے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر ہندوستان کے بارڈر پر کھڑے رہنے والا صرف ایک دن کے لیے، صرف 1 گھنٹے کے لیے دشمن کا ڈریس پہن لے، دشمن ملک کی فوج کا لباس پہن لے. ایمانداری سے بتاؤ 40 سال کی محنت غارت ہوگی نہیں ہوگی؟ ارے کورٹ مارشل ہوگا نہیں ہوگا؟ آن دا ٹائم سسپینڈ کا آرڈر نکلے گا نہیں نکلے گا؟ کیا کیا؟
کا دشمن کا لباس پہنا ہے، جب دشمن کے لباس کے پہننے پر 40 سال کی خدمت فراموش ہو سکتی ہے، تو یہ امت غیروں کے طریقے پر اور غیروں کے لباس میں زندگی گزارے گی تو بتاؤ اللہ کی مدد کی کیسے مستحق ہو۔ ایک عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جب اس زمین پر اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے کا غم مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو جاتا ہے تو اس زمین پر مسلمانوں کے جان اور مال کے لوٹنے کا غم آسمان والوں میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ سر عام مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے، بتاؤ کبھی میری تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے؟ ایک ساتھی میرے پاس آ کے کہنے لگا، مول صاحب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آج صبح میں 10 روپے نہیں تھے دودھ منگانے کے لیے، میرے بچے بغیر چائے پیے مدرسہ چلے گئے، اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا بچے کو دودھ نہیں ملا، بچے کو چائے نہیں ملی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہی جوان بچہ فجر کی نماز چھوڑ کر اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی گزار رہا، کبھی اس کے دل پر چوٹ نہیں پڑی، کبھی چوٹ نہیں پڑی، بلکہ ٹھنڈی کے موسم میں اپنا کمبل اس پر ڈال کر آئے گا۔ اسی لیے بھائی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب زمین پر اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے کا غم میرے تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے گا تو پھر زمین پر مسلمانوں کی دکان لوٹے، مسلمانوں کا مکان لوٹے، مسلمانوں کو زندہ جلایا جائے، آسمان والوں میں سے ان کا غم ختم ہو جائے۔ جب تم ہمارے نہیں تو ہم تمہارے نہیں۔ اس لیے پورا مجمع طے کرے کہ اپن کو اپنی زندگی سنتوں پہ لانی۔ اور تیسری چیز اور بڑی اہم چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطوط میں لکھی ہے کہ تیسری چیز جو بدلنی ہے وہ جذبات کا بدلنا ہے۔ یہ بہت آگے کی چیز ہے اور یہ آج ہمارے زمانے میں نایاب نظر آ رہی ہے۔ الا ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پورے بمبئی میں کوئی ہوگا، نہیں ہے ایسا نہیں ہے، ابھی بھی ہے ایسے لوگ، لیکن اپنے اندر کے جذبات، ہمارے اندر کی سوچ، اور ہندی کا ایک لفظ ہے وچار دھارا، ہم اپنی وچار کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے۔ اور وہ سوچ کیا بدلنی ہے؟ وہ سوچ یہ بدلنی ہے کہ میری تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کا دین ہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے، یہ مال بھی اللہ کا ہے، یہ وقت بھی اللہ کا ہے، یہ صلاحیت بھی اللہ کی ہے۔ دنیا میں آئے تو کچھ نہیں تھا، جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کا جان اور مال اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ قسم خدا کی وہ خوش نصیب ہے کہ جس کا جان اور جس کا مال اللہ اپنے دین پر قبول کر لے۔ اس کے لیے میرے دوستو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنی پڑے گی۔ یہ جو ہمارے جذبات ہیں نا، اچھے مکان، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، اچھی سواریاں، اچھا بینک بیلنس، بازار میں نکل کے ہر آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو بھائی صاحب یہ محنت ساری کے ساری کس وجہ سے ہے؟ وہ 5 چیزوں کو بدلنے کے چکر میں کہ سب سے پہلے اس کا ٹارگٹ ہے کہ میں کرائے کے مکان میں ہوں، میرا خود کا مکان ہو۔ میں بھی مستورات میں بات کیا، میں نے یہی بات سمجھائی، میں نے کہا ہماری عورتیں سمجھتی ہیں کرائے کے مکان میں رہنا کوئی عیب کی بات ہے۔ یہ کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا؟ ارے ہم خود دنیا میں کرایہ دار ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات تھوڑی ہے۔ احمد آباد کا ایک عجیب قصہ مجھے سنایا مکان کے بارے میں، آپ کو بھی سناتا چلوں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ایوب بھائی اور اقبال بھائی، 2 ذمہ دار تھے۔
اقبال بھائی تو اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، ایوب بھائی صاحب فراش ہیں، اللہ ان کو جو ہے صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے مجھے سنایا کہ ہم ایک ملاقات میں گئے حافظ صاحب۔ اب ملاقات میں جب ہم پہنچے تو جس ساتھی کی ملاقات تھی اس کو لے کر بیٹھے، اس نے اکرام بھی کیا، چائے بسکٹ وغیرہ لا کر رکھا۔ اب چائے بسکٹ کھاتے کھاتے ہم نے دھیرے سے اپنی بات چھیڑی کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیرون کی جماعت بنی ہے، یہ 1996 کی بات ہے، 96-95 کی بات ہے، تقریباً 25-27 سال ہو گئے۔ کئی بیرون کی جماعت بنی ہے، 7 ساتھی تیار ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے قواعد بھی پورے ہو رہے ہیں۔ ہمارا یہ مشورے میں بات آئی کہ آپ کی بات کی جائے، آپ اگر ہو جائیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ اب جو بھی انداز ہوگا اس انداز سے انہوں نے بات رکھی۔ تو اس ساتھی نے پوچھا کہ کتنا خرچہ ہے، بیرون کی جماعت ہے تو خرچ تو پوچھے گا آدمی۔ ایوب بھائی نے کہا زیادہ نہیں ہے، کہا پھر بھی کتنا ہے؟ تو کہا ہم نے 1 لاکھ روپیہ سوچا ہے۔ جیسے اس نے 1 لاکھ سنا اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ایوب بھائی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ 1 لاکھ سن کے اس کی آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اس میں کوئی رونے کی بات تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ ایوب بھائی اللہ نے بہت جلدی میرا امتحان لے لیا۔ کیا بات ہے؟ کہ میں چائے بیچتا ہوں، اس زمانے میں روپے کی چائے ملتی تھی، کہ روزانہ کچھ پیسے جمع کر کے میں نے اپنے مکان کے لیے 1 لاکھ روپے جمع کیے، اور گزشتہ کل رات کو ایک جگہ دیکھ کر آیا ہوں، اور آج میری بیوی کو لے جا کر پسند پڑے تو اس کا بیانہ دے کے اس کو فائنل کرنا ہے۔ اور عشاء کے پہلے سونے سے پہلے میں نے بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا جگہ لے لو، کل کو اللہ انتظام کرے گا تو مکان بھی بنا دیں گے۔ اب 1 لاکھ روپے گھر میں پڑے ہیں اور اللہ میرا امتحان لے رہا ہے کہ تو دنیا کا مکان بنانا چاہتا ہے کہ جنت کا مکان بنانا چاہتا ہے۔ کہ 2 منٹ کے موقع دو، میں اہلیہ سے ذرا مشورہ کر لوں۔ اب وہ دیکھو وہ اہلیہ کون تھی، اللہ اکبر، اور کیسے جذبات ہوں گے ان کے، کہ جب اندر گیا اور اس نے اہلیہ کے سامنے ساری بات رکھی تو اس اہلیہ کا یہ جملہ تھا کہ 19 سال ہو گئے ہم اس کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، باقی جتنی زندگی بچی ہے اس کرائے کے گھر میں گزار لیں گے، لیکن تم اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت۔ یہاں مکان نہیں ہوا تو غم کی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا تمہارا جنت میں مکان پکا بن جائے۔ یہ جذبات کہ اللہ کے دین کے خاطر میری جان لگے، اللہ کے دین کے خاطر میرا مال لگے۔ سچی کہتا ہوں دوستو، یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سنوارنے پر آویں اور اپنی بنانے پر آویں۔ حضرت تو فرماتے ہیں امت ارتداد کے قریب ہو تو ہمارا حلال کمانا بھی جرم ہے، جرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں حلال کمانا ثواب ہے، حضرت فرماتے ہیں نہیں جی، حلال کمانا ثواب نہیں، حلال کمانا جرم ہے جب امت ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہو۔ اور آگے تو ایک عجیب جملہ حضرت کہہ کر گئے، یوں فرمایا کہ ابھی تو ہم ایک دوسرے کی تردید میں لگے ہوئے ہیں کہ تو غلط میں غلط، تو غلط میں غلط، میری تیری اس تردید کے چکر میں امت مرتد ہو گئی۔ امت کیا ہو گئی؟ ہاں اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں اب یہ مذاکرے ہوتے ہیں کہ دعوت کا کام فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ ارے میرے بھائی، امت مرتد ہو گئی تمہارے اس انتظار میں۔ ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے۔ انڈونیشیا کے سفر میں سنگاپور کی شورا کے ساتھی کے ساتھ میری بیٹھک ہوئی۔ سنگاپور کے شورا کے ساتھی نے، وہاں کے ذمہ دار ساتھی نے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب آپ انڈونیشیا دیکھ کر خوش نہ ہو جاؤ کہ مسلم ملک ہیں، بلکہ پچھلے چند سالوں کی کارگزاری ہے کہ اس ملک کے اندر روزانہ ایک آدمی مرتد ہو رہا۔
90% مسلمان تھے، آج 60% رہ گئے۔ ہاں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ سنو، ہندوستان میں اگر دین کی محنت نہیں ہوئی تو لوگ مرتد نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں کی زمین پر اتنی قربانی کا پانی پڑ چکا ہے کہ انشاءاللہ یہاں کوئی انشاءاللہ ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ لیکن ان ملکوں میں اگر محنت نہیں ہوئی تو بہت زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ امت اسلام چھوڑ دے گی۔ یہ ضرورت ہے میرے دوستو اس زمانے کی کہ سارے ملک والے پیاسے ہیں۔ ہم سمجھ رہے لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، اس لاک ڈاؤن کے اندر تنزانیہ میں 72 جماعتیں کام کر کے آ گئی۔ ہاں، اور ہمارے ساتھی جو نظام الدین میں تھے ابھی 2 مہینے جنوری فروری میں کہہ رہے تھے روزانہ 2 یا 3 جماعتیں واپس ہو رہی ملکوں سے۔ تو کام تو سپیڈ سے آگے نکل گیا، ہم دیکھتے رہ گئے۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جان اور مال کو لے کر اللہ کے دین کے خاطر تیار رہیں۔ بلکہ حضرت کا ایک جملہ تھا کہ اللہ دعوت کا کام اسی پر کھولتے ہیں جو ظاہر کے خلاف اس محنت میں اپنے جان اور مال کو جھونکتے چلے جاتے ہیں، لگاتے نہیں، جھونکنے کی بات کہی۔ ہاں، حالات کو دیکھ کر چلنے والے تو بہت ہیں، بلکہ حضرت فرماتے ہیں کام کے لیے حالات کے سدھرنے کا انتظار کرنا یہ تو منافق کی خصلت ہے، کہ منافق انتظار میں ہوتے تھے کہ حالات ٹھیک ہوں گے تو چلیں گے۔ ہاں، کہ غزوہ احد میں سے 300 اسی لیے واپس ہوئے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، باہر نکلنا مناسب نہیں لگ رہا ہم کو، مدینے چھوڑ کے جانا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 وہ لے کر الگ ہو گئے کہ حالات کو دیکھ کر رک جانا، حالات کو دیکھ کر انتظار میں بیٹھ جانا، یہ تو منافقین کی خصلت ہے۔ بلکہ سیرت کے اندر یہ بات ملتی ہے، ایک صحابی پوری سیرت اٹھا کر آپ پڑھ لو، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام نہیں بتا سکتے جس نے اللہ کے دین کے تقاضے کے سامنے کوئی عذر رکھا ہو۔ بلکہ اس زمانے میں عذر کرنے والے تو منافق ہوا کرتے تھے۔ ہم ہماری خیر منائیں، اس کے لیے میرے دوستو اس مجمع میں سے اب ارادے کرو کہ 5 مہینے بیرون سن 2022 میں کون مرد مجاہد ہے جو کھڑے رہ کر کہتا ہے میرا جان بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر۔ ایک بات اور سن لو، ابھی ملک کے پرانوں میں 1 اور 2 تاریخ کو حضرت نے کہا اب یہ تشکیل نہ کرو بیرون کون تیار ہے، اب تو یہ تشکیل کرو 5 لاکھ کے لیے کون تیار، 4 لاکھ کے لیے کون تیار، 3 لاکھ کے لیے کون تیار، اور 2 لاکھ، اور پھر کہا 2 لاکھ کے نیچے کی تشکیل ہی مت کرو۔ اور پھر آگے ایک جملہ فرمایا امت کو سمجھاؤ، امت کو سمجھاؤ، اگر تم مال اللہ کے دین کے پھیلانے پر نہیں لگاؤ گے تو یہ مال دین کے مٹانے پہ لگے گا۔ اس کے لیے بتاؤ اس مجمع میں سے کون ہیں جو 5 لاکھ کے خرچے کے ساتھ تیار ہیں؟